کے بارے میں تو کہتے ہیں سوال یہ ہے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ذبیحہ رافضی وابی قادیانی کا جائز ہے یا نہیں، جبکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور کافر اہل کتاب عیسائی یہودی کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے جبکہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور مسلمان عورت بھی ذبح کر سکتی ہے یا نہیں جبکہ کوئی مرد مکان میں نہ ہو، عورت کا ذبیحہ جائز ہے جبکہ صحیح طور پر کر سکے، یہودی کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور یہودیوں کے ذبیحے کھانے والوں جاؤ تم یہودیوں کے ذبیحے کھاؤ۔ آگے کہتا ہے وابیاں دا جائز نہیں تو یہودیاں دا جائز ہے، ہائے ان سے نسبت جو ہوئی، جاؤ تمہیں یہودیوں کے ذبیحے کھانے مبارک ہو۔ کتاب کا نام بھی دیکھ لو، احکام شریعت، مکمل احکام شریعت، مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب۔ اور یہودیوں کے ذبیحے کھانے والوں جاؤ تمہیں یہودیوں کے ذبیحے کھانے مبارک ہوں، اور مسلمانوں کو مسلک حقہ والوں کو پاک پیغمبر کے طریقے مبارک ہوں۔ جو کہا سنا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو میں نے رکھا ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن پھر دوسری قسط میں کبھی ضرورت کے مطابق، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ ابھی 28 فروری کو انشاءاللہ الرحمن ایک جگہ پہ ان کا ایک بہت بڑا ہے، ان کا بڑا ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا وہ بیٹا ہے، اللہ کی رحمت سے کئی سٹیجوں سے اسے بگایا ہے۔ وہ ٹوکا لہراتا ہے، میں ٹوکے میں دستہ ڈال دیتا ہوں، دستہ بڑا پیچھے پہندا ہوئے وہ دستہ ٹوکے میں، اب تو پتہ نہیں، باہر صورت اس کا جواب ہے 28 فروری کو انشاءاللہ الرحمن۔ میں انشاءاللہ پوری کتابیں وہاں پہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو ہے، جو حوالے یہاں پہ بچ گئے ہیں وہاں دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی میں کچھ سیڑھیاں وغیرہ وہاں تصویر دیکھی میں نے، اور کتابیں وغیرہ بھی بھائی عمران صاحب سے، بھائی اشفاق صاحب سے لے کر جاتا رہا ہوں، اور میں نے تصدیق کی ہے کہ مسلک اہل حدیث جو سچ ہے یہی حق ہے، قرآن و سنت سچ ہے اور یہی حق ہے۔ اور میں نے ارادہ کیا، اور میں نے ابھی یہ جو سنا طاہر ضیاء چشتی صاحب سے جو بیان سنا ہے، کتابوں کے حوالے دیکھے ہوئے ہیں، اور اسی یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے میں نے مسلک اہل حدیث کو اپناتا ہوں اور اللہ نے اظہار کرتا ہوں۔ السلام یہ میرے مسلک کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ میرے اس عزیز نام کیا ہے آپ کا؟ حافظ محمد رضوان صاحب جو دیوبندیت سے طائب ہو کے مسلک حقہ مسلک اہل حدیث کی صداقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی حیات النبی کے مسئلہ پہ اکٹھے ہیں، ان کی بنیاد ایک ہی ہے۔ وہ میرے سابقین میں سے ایک مولوی تھا شبیر شاہ، وہ کہتا ہوتا تھا کہ ماواں وکریاں وکریاں نے مگروسان ایک ہی ہے، یہ بنیاد ایک ہی ہے، مسئلہ حیات النبی پہ اور عقیدہ مسئلہ وحدت الوجود پہ، ان کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ میں اپنے اس عزیز کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مسلک حقہ میں شمولیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم ان کے ساتھ، ان کے ہر قدم کے ساتھ ہمارا قدم موجود ہے۔ اللہ استقامت الدین فرمائے۔ میرے بھائی محمد اشفاق صاحب، محمد عمران صاحب کی اس صحیح کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے کاروبار میں بھی مزید برکتیں فرمائے، آمین۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ کا کیا نام؟ میرا نام شعبان، مدینے میں کام کرتا ہوں، اور یہ قبر کا کام کروانے آیا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے سال ہم ہی اس کا وہ پکا کام کروا کے گئے تھے، اور اس سال میں نے مدینے میں تحقیق کی ہے، یہ جو سب کام ہے یہ غلط ہے، ہماری نبی کی سنت سے یہ سب کچھ ثابت نہیں ہے۔
انشاءاللہ اس دفعہ یہ میں اس کو کچا کروا کے جاؤں گا. تو یہ مووی وغیرہ اس لیے بن رہی ہے کہ یہ باقی جو لوگ ہیں نا ہمارے محلے کے سب لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جو کچھ کروا رہا ہوں ویسے ہی کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کو کچا کروا رہا ہوں. یہ سب جو ہے نا یہ والی چیز یہ پکا سیمٹ ادھر سے ختم کروانا ہے. اشفاق کیسٹ ہاؤس ان کی ہی مدد سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں میں تاکہ یہ سارا پیغام پوری دنیا تک وہ پہنچا سکیں. خاص طور پہ پاکستان میں یہ زیادہ تر پاکستان میں اس طرح کی جاہلیت ہے. تو انشاءاللہ اس کی مدد سے یہ سب کچھ ختم کریں گے. اور میں نے کلندری حج دیکھا ہے سید توصیف الرحمان اور انشاءاللہ یہ جو لوگ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے عبرت حاصل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کا نام؟ طارق محمد طارق. آپ بھائی جان یہ تھوڑی سی ہمیں تفصیل سے بیان کر دیں کہ آپ نے مسلک اہل حدیث کیوں قبول کیا, کیسے قبول کیا, اور آپ مسلک اہل حدیث قبول کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میرا دوست عمیر جو اس کے پاس اشفاق کیسٹ ہاؤس سے سیڈیاں آتی تھی اور اس نے مجھے دی سید توصیف الرحمان راشدی صاحب کی غلو اور طاہر القادری کا کرسمس ڈے اور مولانا طارق جمیل صاحب کا آپریشن, ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھی. اور پہلے میں دیوبند تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے ان کی سب کی سیڈیاں رکھی ہوئی تھی. تو میری سیڈیوں کی شاپ ہے بٹا چوک بیدے روڈ پر, ٹھیک ہے, اور میں نے سب کی سیڈیاں رکھی ہوئی تھی اور میں نے سنتا تھا. جبکہ میں نے ان کے یہ آپریشن دیکھا اور جو ان کا حج دیکھا کلندری حج, تو میں ان سے پیچھے ہٹ گیا. اور آپ نے جب اہل حدیث مسلک قبول کیا تو آپ کے سامنے کوئی دشواریاں, کوئی مشکلات, کوئی اس طرح کی پریشانی یا کوئی بات آئی ہو تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے؟ میرے ساتھ بڑی پریشانی اور دشواری, میرے گھر والے سارے میرے خلاف ہو گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کون سا مسلک اختیار کر لیا ہے. تو میں نے سب کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور میں نے کہا نہیں جی یہ حق پہ ہے, یہ تو ہیر پرست ہے, یہ اس کے اوپر جان بھی نچھاور ہے. تو میں نے یہ حق اس لیے مسلک اختیار کیا. اور میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے, میں نے ایک دفعہ یہ چنگے مرتدو پہ مسجد تیار کرنے کے لیے ہم بھی گئے تھے ادھر, اہل سنت تھے, ان کے ساتھ ٹکر بھی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ مسجد نہیں بنانے دینی, مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ توحید اور اللہ آپ اس بھائیوں نے مل جل کے ہم نے وہ مسجد بھی تیار کی. اب اس کا لنٹر بھی ڈل گیا, ٹھیک ہے. اور ادھر یہ بٹے چوک پہ یہ مسجد ہے جامعہ انفی, ان کے کچھ حافظ تھے, ان کے ساتھ بھی بحث ہوئی. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ بحث ہوئی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف گئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پورا بحث سے ہوا. تو ان سے یہ بھی بات ہوئی کہ مناظرے کی, مگر وہ جس دن ٹائم مقرر ہوا تھا تو وہ بھاگ گئے. تو یہ آگے حاجی پارک کے نزدیک کینٹوں کے پاس ہے وہ فروقی صاحب, ان کے پاس ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے پاس ساتھ بھیجا کہ جائیں ان کے ساتھ مناظرہ کریں. جب ان کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے وہ آگے سے بھاگ گئے. تو انہوں نے ہمیں, میرا مطلب ہے انہوں نے دوبارہ بات ہی نہیں کی, وہ چھوڑ دیا ہمیں.